راوی کہتا ہے کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں، تو امام نے میری طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اس مہینے میں روزہ رکھا ہے، یعنی یہ ملاقات ماہ رجب میں ہو رہی ہے۔ تو امام نے اس سے پوچھا ہے کہ آیا تم نے کیا اس مہینے میں روزہ رکھا؟ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا فرزند رسول واللہ نہیں، میں نے روزہ نہیں رکھا۔ تب امام علیہ السلام نے فرمایا تم اس قدر ثواب سے محروم رہے ہو کہ جس کی مقدار سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا، یعنی بہت زیادہ ثواب حاصل کرنا ممکن تھا اس مہینے میں روزے کے ذریعے سے، اور تم اس ثواب سے محروم رہ گئے کیونکہ تم نے اس میں روزہ نہیں رکھا۔ اب امام خود بیان فرماتے ہیں کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی فضیلت تمام مہینوں سے زیادہ ہے اور اس کی حرمت عظیم ہے، اور خدا نے اس میں روزہ رکھنے والوں کا احترام اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے یہ کہ جو شخص خدا کی اطاعت کرتے ہوئے خوشنودی پروردگار کے لیے ماہ رجب کی فضیلت کا لحاظ کرتے ہوئے خدا کے لیے روزہ رکھے، تو ایسے شخص کے احترام کو خدا اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے کہ اس بندے کا احترام کرے۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا اے فرزند رسول، اگر میں اس کے باقی ماندہ یعنی باقی جو دن بچ گئے ہیں اگر ان دنوں میں روزہ رکھوں تو کیا وہ مجھے ثواب مل جائے گا؟ آپ نے فرمایا اے سالم، یہ جو راوی ہیں جن سے روایت منقول ہے ان کا نام ہے سالم، فرماتے ہیں اے سالم، امام فرماتے ہیں آگاہ رہو کہ جو شخص آخر رجب میں، تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رجب کا اچھا خاصا جو دورانیہ ہے وہ گزر چکا ہے اور کافی دن گزر چکے ہیں، اب اواخر کے ایام چل رہے تھے، اور راوی نے بھی آغاز میں اپنی روایت کو بیان کرتے ہوئے اسی طریقے سے کہا ہے کہ میں اواخر رجب میں یعنی رجب کے آخری ایام میں امام سے ملا تھا۔ اب امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی آخر رجب میں ایک روزہ رکھے تو خدا اس کو موت کی سختیوں اور بعد از موت یعنی موت کے بعد کی جو ہولناکی ہے، جو اس کا خوف ہے، جو اس کی دہشت ہے، اس سے اور اس شخص کو پروردگار قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ بس جو شخص مہینے کے آخری ایام میں 2 روزے رکھے وہ پل صراط سے بآسانی گزر جائے گا۔ پل صراط نہایت مشکل مرحلہ ہے ان مراحل میں سے کہ جن کو انسان طے کرتا ہے عالم آخرت میں، اور جو آخر رجب میں یعنی رجب کے آخری ایام میں 3 روزے رکھے تو اسے قیامت میں سخت ترین خوف، تنگی اور ہولناکی سے محفوظ رکھا جائے گا، اور اس کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ملے گا۔